میاں سیف الرحمان صاحب، آپ ماشاءاللہ فورن سروس میں بھی رہے ہیں اور وزیر اعظم اور وزرائے اعظم اور صدر مملکت کے ساتھ بہت سارے بیرونی دوروں پہ بھی جاتے رہے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے دورہ سری لنکا کو؟ دیکھیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کو بعض اوقات ماضی میں بھی اس طرح کے ہمارے دورے ہوتے رہے ہیں، تو اس میں کئی قسم کی پالیسی شفٹ بھی دکھائی دیتے تھے۔ ہم کہتے ہیں جی پاکستان کے جو صدر ہیں وزیر اعظم آج کل لک چائنا پالیسی پہ چل پڑے ہیں، لک ایسٹ پالیسی پہ چل پڑے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ ہمارے ہاں ایریٹریا کے پریزیڈنٹ آئے اور مجھے ٹیلی ویژن والوں نے کہا کہ جی کل مارننگ لائیو پروگرام ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو میں نے کہا جی کس چیز پہ بات کرنی ہے؟ جی ایریٹریا کے پریزیڈنٹ کی آمد پہ بات کرنی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اس پہ تو شاید ایریٹریا کے پریزیڈنٹ بھی نہ کوئی بات کر سکیں، لیکن بہرحال اب اگر ہم اس پہ آ جائیں، وہ تو ایک لائٹر موڈ میں نے بات کر لی۔ اگر ہم ادھر آ جائیں سری لنکا کے حوالے سے، پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ریجن میں تو ہیں، اس میں ریجن کے اندر کیونکہ بھارت کا ایک ہیجیمونک مائنڈ سیٹ ہے، چودراہٹ والا، اکھنڈ بھارت کا، گریٹ بھارت کا، تو اس حوالے سے وہ بہت سے ممالک کو جو بھلے وہ طاقتور بھی ہوں لائک چائنا بھی، ان کو اپنا سیٹلائٹ بنانے کی وہ کوشش ضرور کرتا ہے یا کم سے کم خواب ضرور دیکھتا ہے۔ نیپال ہوا، بھوٹان، سکم، سری لنکا، لیکن سری لنکا نے قدرے ایسرٹ کر کے اپنی پوزیشن بین الاقوامی فریٹرنیٹی میں بہتر بنائی ہے اب تو، لیکن یعنی کہ بھارت کو اپنے عزائم میں کوئی خاص کامیابی نہیں حاصل ہوئی، کیونکہ ایک بہت بڑا کاؤنٹر پوائز یہاں دو موجود ہیں بیلنس کرنے والے اس کے خواب کو۔ ایک تو پاکستان ہے اپنی تمام تر وسائل کے ساتھ، یا اس میں وسائل میں سے مراد صرف دفاعی وسائل نہیں میں کہہ رہا، عوامی وسائل بھی شامل ہوتے ہیں، عوام کی جو پاپولیشن ہوتی ہے وہ بھی آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ فورن پالیسی میں بھی باقاعدہ یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے کہ ایلیمنٹس آف نیشنل پاور، جس میں عوام کے اندر جو امپاورڈ سیگمنٹس ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے، آپ کی کیپیسٹی اوور آل۔ گو کہ ہمارے ہاں ایک چائنا اس سے بڑا کاؤنٹر پوائز ہے اس ریجن میں، تو اس حوالے سے سری لنکا میں جانا، اگر اس میں کچھ سیریسنیس آف پرپز ہو، جو مجھے بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم اس وقت بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں اپنی جو انٹرنل یہاں پہ نکاتی ہو رہی ہے، پنجابی میں اس کو نکاتی کہتے ہیں، میں وہ تو نہیں لفظ بولوں گا جو ہمارے ہاں اکثر بڑے وہ بشرمی سے لوگ کہتے ہیں بستی، کہ جی وہ ناکامی کی صورت میں، ڈیلیور نہ کرنے کی صورت میں جو ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پہ، وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری وزٹ سے شاید یہ چیزیں کاؤنٹر بیلنس ہو جائیں۔ لیکن اچھا ہے اگر وہ کر لیں، لیکن فورن آفس کے اندر میں نے فورن آفس کے بڑے سینئر سے بھی یہ بات پوچھی ہے کہ وزیر اعظم جہاں بھی کہیں باہر جاتے ہیں کسی پلیٹ فارم پہ، وہ برملا برجستہ اپنی ہی انداز میں ایک بات کر لیتے ہیں، انہیں فورن پالیسی آبجیکٹیوز کا یا پرائرٹیز کا تھوڑا بہت تو پتہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ بات ایٹ رینڈم اپنی ہی کانفیڈنس سے یا اوور کانفیڈنس سے کر لیتے ہیں۔ تو میں نے فورن آفس کے بہت سے سینئرز کو، سیکرٹری رینک کے لوگوں کو پوچھا کہ بھائی وزیر اعظم تو جب فورن وزٹ پہ جاتے ہیں ان کو تو آپ پڑھاتے ہیں پہلی جماعت کے بچے کی طرح، وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم اکثر پڑھاتے ہیں، انہیں پالیسی آپشنز بتاتے ہیں، سینسٹیوٹیز بتاتے ہیں، کہاں پہ کیا بات کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، لیکن موجودہ وزیر اعظم چونکہ اوور کانفیڈنٹ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بریفنگز کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا حال ہے کہ اگر بیکڈ اپ بائی اسٹریٹجی ہو ان کی وزٹس، تو اس میں ہم زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، اور وہاں پہ جو تامل مسلمز ہیں ان کے بھی حالات بڑے تنگ کیے ہوئے اس حکومت نے، اور کل الجزیرہ کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں کے جو مسلمان وہ چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اس پہ بھی بات کریں، پاکستان کے وزیر اعظم ان سے اس موضوع پر بھی بات کرے، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی میں سری لنکا کے جو حالات ہیں وہ ہمارے جیسے ہی تھے، وہاں بھی ایک لمبے عرصے تک ایک ٹرائبل ٹائگرز کے ساتھ جو ان کی رفت چلتی رہی، اور اس میں جس طرح آپ نے خود بھی اپنے رپورٹ میں بتایا کہ ایک جو یونائٹڈ نیشن کے ادارے تھے یا باقی ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشن تھی، ان کو کافی تشویش تھی ان حالات پر، جس قسم کے حالات کا سامنا سری لنکن کے مختلف طبقوں کو فیس کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن بالآخر سری لنکا کی حکومت نے اس سورش پر قابو پا لیا، اور جس طرح ہمارے ہاں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں، اور جس طرح ہمارے ہاں دنیا بلوچستان کی ایشوز پہ ہمارے کچھ اچھا ریٹنگ نہیں کرتی ہیومن رائٹ کے حوالے سے، یقیناً سری لنکا کے بھی ایسے ہی حالات تھے۔
دیکھیے 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی میں سری لنکا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہے، لیکن جب پاکستان میں سری لنکا کی ٹیم پر حملہ ہوا تو اس کے بعد سے کچھ سردموری ضرور آئی تھی. ایک بات جو میاں صاحب کہہ رہے تھے میں اس کو ضرور سیکنڈ کروں گا کہ دنیا بھر میں جب سربراہ مملکت کسی بھی ملک کا دورہ کرتے ہیں تو پہلے ان کے وفود کا تبادلہ ہوتا ہے، باقاعدہ کئی ہفتوں مہینوں تک پریپریشن ہوتی ہیں، اور باقاعدہ ایک میمورنڈم کی صورت میں ایک چارٹر آف ڈیمانڈ لوگوں کے ساتھ میڈیا کے ساتھ شیئر کی جاتا ہے کہ وزیر اعظم ملک باہر جائیں گے تو ان ایشوز پہ بات کریں گے. لیکن یہ تو ہمیں اچانک سننا پڑا کہ وزیر اعظم باہر تشریف سری لنکا کے دورے پہ جا رہے ہیں، اور وہاں بھی دورے پر یقیناً جیسے بھٹی صاحب نے بھی کہا، سوائے اس کے کہ خطے میں جو طاقت کا توازن ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یا جو جیسے میاں صاحب نے کہا کہ انڈیا کا جو اثر رسوخ ہے خطے میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وزیر اعظم نے سری لنکا کا دورہ کیا، کیونکہ وہاں پر کوئی بڑے موجود کوئی ایسے سائن نہیں ہے، کوئی اکنامک ٹریٹی سائن نہیں ہوئے. ہاں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ سری لنکا پاکستان میں آسانی اعزاز یعنی آنکھوں کی صورت میں عطیہ ضرور کرتا ہے. اس کے علاوہ پچھلی حکومت کے دور میں ڈینگی پر قابو پانے کے لیے سری لنکا کے جو ڈاکٹرس ہیں انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی تھی، جسے ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور یقیناً اس دورے سے کچھ خاطر خواہ نتائج تو نہیں آئیں گے، لیکن وزیر اعظم نے 2 چیزوں کا یقیناً وہاں جا کر اعادہ کیا. ایک تو انہوں نے سی پیک کے حوالے سے سری لنکا کی حکومت کو کہا کہ جو سی پیک کے معاشی اثرات ہیں آپ بھی اس اچھی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. دوسرا جو خطے میں گورنمنٹ انڈیا کی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اسپیشلی کشمیر کے حوالے سے یا کراس دی بارڈر جو ٹیررزم کے حوالے سے انہوں نے مودی سرکار کو آڑیا تو لیا اور کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے کشمیر کے ایشوز کو حل کرنا چاہیے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود رائے دینا چاہیے. ان 2 چیزوں پہ انہوں نے یقیناً فورس کیا. لیکن ہم نے ایک تیسری بات تو ہم سارے ہی چھوڑ گئے، وہ تھا کہ جو کہ وزیر اعظم پاکستان ٹیم کے کرکٹ کے کیپٹن رہے ہیں اور انہوں نے سری لنکا کے کئی دورے کیے. ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ شاید وہاں کی جو کرکٹ ٹیم ہے ان کے حوالے سے کہیں گے کہ آپ پاکستان میں ٹیم کو بھیجیں یا ہماری ٹیم وہاں آنا چاہتی ہے، تاکہ جو ماضی میں جو تلخیاں تھیں، جو ایک ٹیررزم کا شکار سری لنکا ہوا تھا، وہ جو فیئر تھا اس کو انہوں نے نہیں توڑا. دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے کہ ایک کوشچن یہ اٹھایا جائے گا کہ جو مسلم کمیونٹی ہے سری لنکا میں جس کو وہاں دہشت گردی کا سامنا ہے، جو ان کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس کو بھی خاطر خواہ انداز میں وزیر اعظم نے ایڈریس نہیں کیا. تو ٹوٹیلٹی تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ دورہ ہے اس حوالے سے یہی تھا کہ جو انڈیا کا سر رسوخ ہے خطے میں اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے وزیر اعظم اپنے ریلیشن شپ کی بات کریں، اپنے فورن پالیسی کے ذریعے ان حالات کو بہتر کرنے میں، اور دنیا کو بتائیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہونا چاہیے، خطے کے جو مسائل ہیں بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے. باقی کوئی اتنی بڑی کوئی نہ تو کوئی یقیناً نہ کوئی ملک کے باہر اب جاتے ہیں تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ معاشی حوالے سے کوئی بڑا پیکیج یا ان سے ہم لے سکیں یا ان کو دے